نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، ابھی اسی آیتوں میں کچھ غور ہی کر رہا تھا، ذہن میں آیا کہ کیا اس کا مطلب ہے، تو کچھ بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کچھ کہہ دیا جو اپنے ذہن کی بات ہی وہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کو ہم نے وال پایا تو ہم نے ہدایت دے دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وال کا ترجمہ گمراہ نہیں کرنا چاہیے، عام طور سے وال کو گمراہ کرتے ہیں۔ وال ترجمہ تو اس کا بہتر ترجمہ حیران و پریشان پایا۔ ہم نے آپ کو اپنی طلب میں حیران و پریشان پایا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی حیران و پریشان تھے کہ کیسے عبادت کروں کہ اللہ تعالیٰ رسائی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ معلوم نہیں کچھ پڑھتے بھی رہتے تھے، حالانکہ مجھ کو آیت نازل نہیں ہوئی تھی قرآن، لیکن طلب چونکہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، راضی کرنے کی فکر تھی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک۔ یہ حضرت کے قلب میں پیوست تھی، سرش میں وہ داخل تھی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو اس کو دھویا گیا، اس میں کیا رکھا گیا، حدیث بہت مشہور ہے۔ تو یہ طلب ہی رکھی گئی تھی، اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت۔ جو یہ طلب تھی وہ آپ کو بےتاب رکھتی تھی۔ طلب ایسی چیز ہے، طلب جو بجدان طالب مستولی میں گردد، طلب جب طالب کے ذہن پر قابو پاتی ہے، طلب اللہ کی طلب، تو کوہ شامخ وہ بحر ذخار ہیچ حاجی نشور۔ جب طلب خدا آتی ہے تو پھر بڑے بڑے پہاڑ اس کے سامنے نہیں آ سکتے، نہ بحر ذخار اس کو روک سکتے ہیں، وہ تو طلب میں آگے بڑھے گا۔ تو طلب بر جانے طالب، شیخ عبدالحق بہت ہی دہلوی کا ہے، ہمارے حضرت جس وقت سنایا کرتے لوگوں کو چیخ بہت رونے لگے۔ طلب ہوگی تو اللہ کبھی طلب کو رائگاں بھی نہیں کرتا۔ طلب حیران و پریشان تو رہتا ہے لیکن محروم نہیں رہتا۔ وہ حیرانی و پریشانی اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے عشق و محبت میں، ہماری عبدیت میں یہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، پھر اس کو نواز بھی دیتا ہے۔ آج جو ہمارا آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، طلب ہی میں کمی ہے۔ کچھ رسمن کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو طلب ہونی چاہیے اللہ کے رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، کیسے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہم انی اسألک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ رضا بہت بڑا، سب سے عالی مقام رضا کا ہے۔ یہ صحابہ کو مقام حاصل ہوا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی رضا کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب مجاہدات کیے جاتے ہیں۔ صوفیہ جو مجاہدات کراتے ہیں اس لیے تاکہ ان کی رضا اپنی رضا ہو جائے، اپنی رضا ان کی رضا ہو جائے۔ اس کے لیے جو وہ چاہیں، اپنا دل بھی چاہے، ہم جو چاہیں، اللہ اس کو پورا کر دے۔ رضا بہت بڑی چیز ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے ان کے اعمال سے، اور وہ راضی ہو گئے اللہ کے احکام سے۔ احکام سے وہ راضی ہوئے، انہوں نے عمل کیا، اللہ راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ اعمال صالحہ کا کرنا ہے۔ اعمال صالحہ، اعملوا
ہے کہ نہیں؟ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اس بنا پر جو بندہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کوئی بندہ اگر ایک بارش چلتا ہے تو میں ایک بار آتا ہوں، اتنا چلتا ہے میں تو آتا ہی نہیں۔ کوئی بندہ چل کے جاتا ہے میری طرف تو میں اس کے ساتھ دوڑ کے، حدیث قدسی ہے سب، کس کو معلوم ہے؟ علوم کی بہت کمی ہے ماشاءاللہ، اپنے خواب بھی یہ سب ابھارنے والی حدیثیں ہیں، طریق کو آسان کرنے والی ہیں۔ طریق کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ ان چیزوں کو سوچو کہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کتنی کی جزا دے گا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کا دنیا، ماں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو۔ ماں گنگوئی سب کے مقتدا پیشوا ہیں گے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو۔ اللہ کی ذات سب سے برتر ہے، اللہ کا نام بھی سب سے برتر ہے۔ اس نام سے جب کوئی پکارے گا آدمی، اللہ ضرور سنے گا، ضرور اس کی اعانت فرمائے گا۔ کاش کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے ہی۔ ماں کا کوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل نہ بھی لگے تب بھی زبان سے کہو، کیونکہ زبان اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے، دل نہیں کر رہا ہے۔ زبان اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے تو زبان نے کیا قصور ہے کہ اللہ اس کو اجر نہ دے؟ اللہ رحیم و کریم ہے۔ زبان نے اللہ کہا، دل چاہے شریک نہیں ہوا ہے تو اب یہ کہ دل شریک نہیں ہوا اس سے زبان کو بھی نہیں دیں گے، باپ شریک نہیں ہوا تو بیٹے کو نہیں دیں گے، بیٹا شریک نہیں ہوا تو بیوی کو نہیں دیں گے۔ ہوتا ہی یہ نہیں کہتے، نہیں اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شمار، اللہ کہا اس نے، دل سے نہیں کہہ سکا، اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ مگر وہی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیات سے بہتر سمجھو۔ اب وظائف کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم لوگ کیا مغرب بعد ہوتا ہے، میں کہا تھوڑی دیر بیٹھ جا بھائی، ہوتا کہ نہیں؟ الحمدللہ کبھی ناغہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت ہمارے ماشاء اللہ صاحب مغرب بعد ہم لوگ کو دیکھتے تھے کہ پڑھ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو یاد آ جاتا۔ مسجد میں آتے جاتے سنتے تھے آواز تو خوش ہوتے تھے کہ ذکر کر رہے ہیں لوگ۔ عشاء کے وقت بیٹھنے کو دیکھتے تھے، کہاں ہے، ٹہلنے تو نہیں گئے کہیں۔ وہ وقت جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کو ایک مرتبہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہزاروں مرتبہ اس کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ ہم لوگوں کو ہر وقت ہی وظیفہ ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنا۔ کوئی نعمت ملی تبھی الحمدللہ کہو، کوئی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ وظیفہ ہے۔ نعمت ملی الحمدللہ کہو، کوئی اچانک کوئی بات آئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، ہے کہ نہیں؟ سب لکھا ہے۔ مولانا محمد علی مغیری نہیں جو تھے لیڈر، تو برابر دلی کے میں اس قسم کے الفاظ بولا کرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ، تاکہ دوسرے بھی سنیں کہ بھائی یہ کوئی کیا چیز ہے۔ یعنی اس میں بھی وہ گویا کہ دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بات کیا خوبی، الحمدللہ یہ چیز ہو گئی، آگے کہ نہیں اللہ کا نام، اللہ کا نام پھر مسجد میں نہیں ہے، اللہ کا نام ہر جگہ ہے۔ اللہ کے نام کی رد اللہ کو بہت پسند ہے۔ میرا بندہ کیا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس بنا پر دوستو بزرگوں، اس وقت میں تک مضمون تھا، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر جتنا بھی ہو سکے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو، بے دلی سے بھی یاد کرو، میں تم کو حقیقت اس کی دے دوں گا۔ کیونکہ زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا ہے تو زبان تو مجبور ہوئی، عمل کیا اس نے، تو سارے بدن کو بھی اس زبان کو ایسے اللہ عطا تھا۔ کہتے اگر زبان نے ادا کیا تو اللہ خالی زبان کو جنت میں نہیں بھیجے گا، کیونکہ ایک جز کو بھیجے گا، زبان تیار نہیں ہوگی کہ ہمارے سب اعضاء ہمارے ساتھ تھے، اللہ ساری بدن کو دے گا۔
اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی اللہ جو کہو اس کو بھی کہتے رہو، چھوڑو نہیں۔ گنگوئی سے آتے ہیں ہم لوگ، نام سنا ہوگا، بزرگان دین آتے ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظیفے کو پورا کرو، ہرگز ہرگز اطمینان کے انتظار نہ کرو، ہرگز ہرگز اطمینان کا انتظار نہ کرو، کیونکہ زندگی میں اطمینان کا ملنا بہت مشکل ہے، اسی میں کرنا ہے سب، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو بھولنا معاف نہیں ہوگا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ کو یاد کرو۔ فرماتے ہیں کہ جو سب بندہ یہاں یاد کرتا ہے اللہ کو، تو آسمان والوں کو ایسے ہی بندہ نظر آتا ہے جیسے ہم کو ستارے نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے۔ حدیث ہے، ہم ذکر جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو آسمان والے ہم کو دیکھتے ہیں کہ سب روشن بیٹھے، ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ روشن۔ تو اللہ کا ذکر بہت، فریضہ کی نماز ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی مسجد کو دیکھ کر کے، امام صاحب نے نماز پڑھا، اسی میں میرے ذہن میں آیا ہم نے آپ کو گمراہ بھائی تجربہ نہیں ہے، حیران اور پریشان پایا ہے، اپنا طالب پایا ہے، تو ہم نے ہدایت دروازہ وہی دے دیا تھا، پیغمبری دے دیا دیا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری سے پہلے بھی حیران پریشان، کیسے کروں، کیسے اللہ ہمارا راضی ہو، اس وقت بھی تھا، حدیثوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہی دے دیا، اقرا پڑھو جتنا پڑھنا ہو، اپنی امت کو بھی سکھاؤ، اقرا بسم ربک۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم و کریم آتا ہے کہ اگر تم مجھ کو چپکے چپکے یاد کرو گے تو میں تم کو چپکے سے یاد کروں گا، اور اگر تم اس کو مجمع میں یاد کرو گے تو میں بھی تم کو مجمع میں یاد کروں گا، اور تمہارے مجمع سے میرا مجمع اچھا ہوگا، ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق، اللہ کو یاد کرو۔ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس پریشانیوں کا اس کو احساس ہو، پریشانیوں کو سے ہماری طرف متوجہ ہو، یہ سب چیزیں ہو۔ اس بنا پر نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی فکر بہت بڑی نعمت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کتنی عمدہ آیت ہے مول صاحب، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو۔ فَاذْكُرُونِي وَاشْكُرُونِي، میرا شکر ادا کرو، نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ اس بنا پر ہر وقت یہ ہم سے مطالبہ ہے اللہ کا، جب اللہ سے ہر چیز تم مانگ رہے ہو، پانی مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو، اللہ بھی تم سے چاہتا ہے کہ اس کو یاد تو کرو، پانی پی کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا۔ حضرت حضرت تشویل ہے، ماں محمد احمد صاحب سے کہا کہ حضرت میں ایک حدیث مولانا یوسف صاحب بنوری نے سکھایا ہم کو، ایک پانی پینے کے بعد یہی بول الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا، اے اللہ اس پانی کو آپ نے میٹھا بنایا، شیریں بنایا، لم یجعلہ ملحا وجاجا، اس کو کھارا بھکٹا نہیں بنایا۔ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ میٹھا پانی آپ نے دیا، آپ کا شکر ہے۔ یہ خاص طور سے دعا مولانا ابراہیم صاحب یعنی آ کے ماں محمد احمد صاحب سے کہا کہ ماں یوسف صاحب نے یہ دعا سکھائی، آج کس کو یاد ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہتوں کو نہیں۔ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبہ، ہمارے گناہوں کو ایسے بھٹکا نہیں بنا دیا، بھٹکا کھارا بنا دیتا۔ تو کتنے شکر کے مقام، ایک گھونٹ پانی کا آدمی شکر نہیں ادا کر سکتا، ایک گھونٹ پانی کا۔ اس بنا پر شکر کرو۔ پریشانیاں آتی ہیں، سمجھو کہ ہو سکتا ہے یہ پریشانیاں ہماری غفلتوں کا علاج ہو، آتی تو ہے پریشانی، سبھی کو آتی ہیں، کوئی پریشانیاں رہتی ہیں بندے کو، کوئی بھی اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، کوئی بھی پریشانی
لکھا ہوا ہے کہ معمولی مچھر یہ معمولی چیزیں جو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. گرمی لگ رہی ہے اس کا ثواب، بھوک لگی اس کا ثواب، لیکن اس کے آداب ہیں. بہرحال اللہ ہمارا معاملہ شکر کا اگر قوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ انعام کے دینے میں کسر نہیں اٹھا رکھے گا. اس بنا پر جو اللہ نے ہم کو دین دیا، ایمان دیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کھانے پینے کا جب شکر ہے، کھانے کے بعد کیا دعا پڑھے؟ الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. جب اطعمنا بھی پڑھا جاتا ہے دونوں کا. مسلمین میں سے امام حق سے نقطہ بنایا تمام تعریف سے اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھانا کھلایا، پانی دیا، ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. یہ ہے نا اس کا نقطہ. سب لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی. ایک مولانا نقطہ بنایا کہ کھانے پینے کا شکر تو ہے ہی، ہمیں ہونا ہی چاہیے. کہ اس سے بڑی نعمت اسلام کا عطیہ ہے، اس کا بھی شکر اس کے ساتھ ادا کرو. ٹھیک. الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اپنے اسلام کو نظر انداز نہ کرو. کھانے پینے کو یاد کیا، تم شکر ادا کر رہے ہو. نبی، یہ نبی کی معرفت ہے. نبی کی معرفت یہ ہے. محاورہ نے بیان کیا نبی کی معرفت یہ ہے. یہ نہیں کھانے پینے کا شکر ادا کیا، بلکہ ہم کو مسلمان بنایا. جتنا بھی ہم اس پر ناز کریں کم ہے مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، اسلام پر زندہ رکھا، اسلام پر باقی رکھے. اس کی دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. میں تو گویا کہ پہلے بتایا تھا ایک دن کی تھوڑی دیر کے لیے، پہلے کئی سال 10 سال، لیکن اس میں تو آ کے بہت خوشی. آپ اللہ سے ملاقات کر کے بھی بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ محبت سے ملے. اللہ آپ کو سب کو جزا دے، اور اللہ تعالیٰ خوب دین پر ثابت قدم رکھے. تمام ظاہری باتیں پریشانیوں سے الجھنوں سے محفوظ رکھے. جس کے معاملے میں معاش و معاد سبھی آپ کا درست فرما دے. بچوں کی اصلاح فرمائے. دین دنیا ہر قسم کی عافیت برکت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.